بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام باتیں آج کی اس تحریر میں بیان کی جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ اگر آپ یہ مکمل پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہ رہے گا انشاءاللہ۔ میں بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس لیے اسے مکمل پڑھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، روزہ جس طرح رمضان کی خاص عبادت ہے، اسی طرح نماز تراویح بھی رمضان کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، جبکہ خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح میں کیا پڑھنا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں کیا پڑھیں، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گی یا عشاء کی نماز کے بعد۔ دیکھیے، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اس میں 2 رکعت کر کے 20 رکعت پڑھیں۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 20 رکعت پڑھیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوں تو اب 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا کچھ ذکر، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک یا تراویح کی تسبیح جو آپ کو یاد ہو پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر رک کر پھر نماز جاری رکھیں۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کریں۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کے آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کر لیں 10 صورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو گئیں۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں، صرف 4 قل، معوذتین، سورہ اخلاص، سورہ کافرون یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 قل پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ اس طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ فرض کریں
اگر آپ کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہیں کہ مجھے چاروں قل بھی نہیں آتے، صرف ایک صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہے، تو جب بھی آپ یہ سورت تلاوت کر سکتی ہیں، ہر رکعت میں یعنی 20 رکعتوں میں آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت بہت ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیے، نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر نیت کرنا چاہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف۔ دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے، نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور یہ پڑھنا شروع کریں گے، جس طرح بتایا کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ وتر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک مکمل ثنا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو، ان میں سے ایک سورت تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہیں اس میں پہلی سورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ پیچھے کی طرف لوٹیں، سورۃ الاخلاص یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں تو اب سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں اور پھر رکوع کریں۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر دونوں سجدے کی تسبیح وغیرہ۔ اس کے بعد قاعدہ میں بیٹھیں گے اور التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے۔ باقی نماز جس طرح ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر وقت 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہیں تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے
یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑ بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں، تو اس میں 4 بھی پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں، 8 کی عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہور علماء اور چاروں فقہا کے نزدیک تو اس میں 8 کی عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت موقدہ ہے، تو اگر مشکل ہو رہی ہے یا واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نارمل 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت تراویح بھی اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ 20 مکمل کر لیں، لیکن بیٹھ کر کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ عذر کی صورت میں جائز ہے، بلا عذر مکروہ ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ضرور بتائیں، ورنہ کم از کم کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی تحریر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔